نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. حضرت پیر طریقت، راہبر شریعت، محسن اہل سنت، مہربان علی الخلق پیر علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر حاضرین محفل، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کے چہیتے پھولو، الحمدللہ اللہ کے حکم کے مطابق رمضان المقدس کا پہلا مہینہ، جس میں ہمیں روزے کی فرضیت ہم پر ہوئی اور حکم دیا کہ تم روزے رکھو۔ رمضان المقدس میں اللہ وحدہ لا شریک نے دن کے وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بہت سی حلال چیزیں استعمال کرنے سے منع فرما دیا اور وہ ہمارے لیے حرام قرار دے دی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو چیزیں تمہیں حلال ہیں استعمال کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میرا حکم ہے کہ رمضان کے مہینے دن میں انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ مومنین نے لبا کہتے ہوئے، آمنا وصدقنا کہتے ہوئے اس امر کو قبول فرمایا، اور یہ حقیقت میں ایک کورس اور تربیتی کورس تھا۔ یہ مہینے میں حلال چیزوں کو حرام کر کے ہماری تربیت کی گئی، مومنوں کی تربیت کی گئی، مومنوں کو کورس کرایا گیا، اور یہ کورس کرانے کے بعد پورے 11 مہینے امتحان لیتا رہے گا۔ ایک مہینہ کورس کرایا اور 11 مہینے اس کا امتحان ہوتا رہے گا۔ روزے کی فرضیت کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ صوم یہ عبادت ہے، مگر یہ آپ کے انتہا نہیں، یہ راستہ ہے، مقصود نہیں، مقصود اس سے آگے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ آپ کا مقصود ہے، بھوکے پیاسے رکھ کے اللہ خوش نہیں ہوتا کہ بندے کو پیاسا رکھ دیا جائے، بھوکا رکھ دیا جائے، ننگا رکھ دیا جائے، تکلیف دی جائے، اس لیے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا بلکہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عبادت کرا کے اللہ تعالیٰ یہ کورس کرا کے جس میں بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، تھوڑی سی مشقت بھی اٹھانی پڑی، تو یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کچھ بہت آگے ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ صرف روزہ یہ راستہ بتایا، جس طرح روزہ یہ راستہ بتایا، ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے تم پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اتقاء تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اتقاء پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ جس طرح روزے کی مقصد روزے کا یہ بیان فرمایا کہ روزے فرض کر کے تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا مقصود ہے، اسی طرح دیگر عبادات کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اے لوگو، بات تو ایمان والوں کو خاص فرمایا، اور یہاں فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلو کو پیدا کیا،
ان عبادات سے مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ نماز راستہ ہے، روزہ راستہ ہے، حج راستہ ہے، ذکر راستہ ہے، تلاوت راستہ ہے، نفل راستہ ہے، نیکی کے کام راستہ ہیں۔ مقصد یہ ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ راستے میں بندہ چلے نہ تو منزل پر پہنچتا نہیں۔ یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ راستے پہ بندہ چلے نہ تو منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ اگر آپ نے پاکستان جانا ہے تو پاکستان جانے کے وہ ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے جن ذرائع سے وہاں آپ نے پہنچنا ہے۔ آپ کے پاس کرایہ بھی ہونا چاہیے، اسباب بھی ہونے چاہیے، وہ تمام ذرائع جو ایک سفر کے لیے ضروری ہیں وہ آپ مہیا کریں گے، پھر جا کر پاکستان پہنچو گے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے تو میں پاکستان ہوں، میں پاکستان میں ہوں، میں پاکستان نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے یہاں ارشاد فرمایا کہ روزے رکھو، کیوں کہ تمہیں پرہیزگار بنانا مقصود ہے، متقی بن جاؤ۔ نمازیں پڑھو کہ متقی بن جاؤ، حج کرو کہ متقی بن جاؤ۔ ساری عبادات اس میں آ جاتی ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں یہ کرو، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں ذرا عبادت کا معنی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سمجھ گئے کیا ناز جو فرمایا تو کیا کافروں کو بھی اس میں خطاب ہے؟ ناز میں تو وہ بھی ہے، یہود و نصارہ بھی ناز کے اندر موجود ہیں، اہل ایمان بھی ناز کے اندر موجود ہیں، ناز میں تو سبھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو عبادت کا مفہوم پہلے تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ سب کو خطاب ہے یا صرف مومنوں کو خطاب۔ مومنوں کو تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں فرمایا یا ایھا الناس ہے لوگوں۔ تو عبادت کا مفہوم قرآن پاک میں لفظ عبادت دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک توحید اور دوسرا اطاعت۔ توحید اور اطاعت۔ توحید کا معنی تو یوں ہوا جیسے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ کا کیا معنی؟ اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ ایک تو توحید اس کا معنی ہے، دوسرا معنی اس کا ہے اطاعت۔ دوسرا معنی کیا ہوا اس کا؟ اطاعت۔ جیسے کہ اس آیت کریمہ سے واضح ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ ارشاد فرمایا کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا اے اولاد آدم؟ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا یہ کہ نہ اطاعت کرو شیطان کی؟ یا تعبدو کا معنی کیا کریں گے ہم؟ اطاعت۔ شیطان کو پوجتا کو نہیں، اس کو سجدہ نہیں کرتے یا اس کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کرنا کیا؟ اس کے حکم کے پیچھے نہ چلو، اس کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، اس کے نشانات پر نہ چلو، اس کی اطاعت، اس کے جو کہتا ہے، جس طرح تمہیں رغبت دلاتا ہے اس کی طرف مت جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے کیا ہے؟ عبادت کا معنی ایک ہوا توحید اور دوسرا معنی ہوا اطاعت۔ اس لحاظ سے اب معنی یہ ہوگا، اصطلاحی معنی یہ بنے گا توحید کا، عبادت کا، اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم اور اطاعت کرنا۔ کیا معنی ہوگا کہ عقیدہ ہے اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم اور اطاعت کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بعض بے وقوف لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کی تو شرک ہو گیا، حالانکہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری یا والدین کی تعظیم لازم ہے، استاد کی تعظیم لازم ہے، بزرگوں کی تعظیم لازم ہے۔ اگر تعظیم نہیں کرے گا بندہ تو بے ادب اور گستاخوں میں شمار ہو جائے گا۔
ماں باپ کی تعظیم نہیں کرے گا تو بے ادبوں میں شامل ہو جائے گا، استاد کی تعظیم نہیں کرے گا تو بے ادب گستاخوں میں شامل ہو جائے گا۔ اب عبادت کے انداز جو ہے وہ مختلف ہیں۔ اب قیام بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، تشہد کی شکل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، کھڑا ہونا بھی عبادت۔ نماز میں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ قیام فرض ہے، عبادت ہے۔ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادت ہے۔ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، عبادت ہے۔ سجدہ کرتے ہیں، عبادت ہے۔ سجدہ کرتے ہیں، عبادت ہے۔ اب بتانا یہ مقصود ہے کہ فرمایا کہ تم، اب معنی کیا ہوا آیت کا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، معنی یوں ہوگا اے لوگو اپنے رب کو الہ مان کر اس کی تعظیم اور اطاعت۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہوگا کہ اپنے رب کو الہ مان کر اس کی اطاعت اور تعظیم کرو۔ اب ثابت ہو گیا کہ یہ سارے انسانوں کو خطاب ہے، اس میں کافر بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے، سبھی آ گئے۔ کیوں کہ جیسے کسی کو اگر کہا جائے نماز پڑھ، اگر کسی کو کہا جائے نماز پڑھ تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہے کہ اگر تجھے غسل کی ضرورت ہے تو پہلے غسل کر، اگر وضو کی ضرورت ہے تو پہلے وضو کر، اگر کپڑا ناپاک ہے پہلے اسے پاک کر، اگر جگہ مناسب نہیں ناپاک ہے تو اسے پہلے ستھری کر۔ گویا کہ جتنے بھی لوازمات نماز کے لیے شرائط ہیں پہلے ان کو پورا کر پھر نماز پڑھ۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ عبادت کر تو کافر کو یہ کہا جائے گا اے مشرک پہلے شرک چھوڑ اور عبادت کر، اے کافر کفر چھوڑ اور پھر عبادت کر، اے منافق نفاق چھوڑ پھر عبادت کر۔ اس لحاظ سے اور ایک گناہگار ہے اسے کہا جائے گا تو بھی گناہ چھوڑنے کی کوشش کر اور اللہ کی عبادت کر، اور ایسا طریقہ اختیار کر کہ جس سے تیری عبادت مقبول ہو جائے۔ مگر کافر اور مشرک کے لیے، منافق کے لیے تو حتمی فیصلہ ہے، اسے کہا جائے عبادت کر، معنی یہ ہوگا کہ ایمان لا تاکہ تو قابل عبادت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایمان نہیں لائے گا تو قابل عبادت نہیں ہوگا۔ اب معنی یہ ہوا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ معنی یہ ہوا کہ پہلے اللہ کو وحدہ لا شریک لہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس کی تعظیم اور اطاعت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا، لوگوں اپنے رب کو الہ مان کر اس کی تعظیم اور اطاعت کرو، یہ فرمایا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا معنی ہوگا؟ ہم تجھے وحدہ لا شریک مان کر تیری ہی عبادت کرتے، الہ مان کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم تجھے الہ مان کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو الہ نہ مانا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، بعض تعظیمیں جو ہے شرعاً پابندی لگائی دی گئی ہے کہ وہ نہ کرو۔ مثلا میں نے پہلے صورتیں ذکر کی تھی نا، قیام کھڑے ہونا یہ بھی عبادت ہے، رکوع کرنا یہ بھی عبادت ہے، اتحیات میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے، اتحیات کی صورت میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ شریعت مطہرہ نے، اچھا یہ آداب بھی سامنے آ جائیں گے، شریعت مطہرہ نے دو طرح کے تعظیم سے منع فرما دیا۔ شریعت محمدیہ نے دو طرح کی تعظیم سے منع فرما دیا، رکوع کے ساتھ اور سجدے کے ساتھ۔ کسی کے سامنے رکوع کی حالت میں ہونا، ایک تو ہے نا کہ مثلا بندہ جھکتا ہے ہاتھ چومنے کے لیے، یہ مقصد ہے ہاتھ چومنے کی، مقصد الگ ہے۔ ایک یہ کہ کسی شیخ کے آگے، بزرگ کے آگے یوں کر کے جھکے جیسے ہندو بدھ کے سامنے جھکتے، یہ کسی استاد کے سامنے کرنا ناجائز، پیر کے سامنے کرنا ناجائز، بزرگ کے سامنے کرنا ناجائز۔ رکوع کی کیفیت اس سے منع فرما دیا گیا۔ دوسرا تعظیم کا طریقہ کیا؟ سجدہ۔ سجدے کی حالت سے بھی اگرچہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا
مگر شریعت محمدیہ میں یہ منسوخ ہو گیا، اب کسی کے سامنے سجدہ کرنا ہرگز جائز نہیں، تعظیم کا سجدہ، وہ بھی عبادت کا نہیں۔ پہلی شریعتوں میں جو جائز تھا، عبادت کا سجدہ کسی شریعت میں جائز نہیں ہوا، کیونکہ سارے نبی توحید کا سبق دینے کے لیے آئے۔ کسی نبی کی شریعت میں بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی کی عبادت کی جائے، لہذا توحید کا یہ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اسے منسوخ کر دیا۔ اب سجدہ کرنے کی اجازت رکوع کی حالت اور سجدے کی حالت بنانا جائز نہیں، یہ دو تعظیمیں بنا۔ اب رہا قیام۔ قیام اگر قیام آدمی کرے عبادت کی نیت سے، الوہیت کے کیا حصہ سمجھتے ہوئے الہ سمجھ کر کسی کے سامنے قیام کرے گا، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اگر کسی کے سامنے التحیات میں بھی الہ کر کے تو وہ تعظیم اس کی کرے گا، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اور جب تک الہ نہیں سمجھتا اس وقت تک قیام بھی تعظیم، اور ہر تعظیم جو ہے وہ شرک نہیں ہوتی، وہ تعظیم شرک ہے، وہ اطاعت شرک ہے جس میں کسی کو معبود سمجھ کر کیا جائے۔ اب یہ مسئلہ مرحلہ واضح ہو گیا۔ اب فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اپنے رب کو معبود مان کر اس کی تعظیم اور اطاعت کرو، یہ فائدہ کا معنی ہوگا۔ یہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم معلوم ہوا کہ یہ سارے طریقے بتا کر عبادات کے ذکر کے سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ متقی بنانا چاہتا ہے۔ متقی، میں نے کہا تھا نا امتحان آگے سارا سال امتحان کا ہے، 11 مہینے امتحان، پھر یہ کورس پھر کرایا جائے گا، پھر جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ پھر سامنے آ جائیں گی، پھر ہمیں کورس کرایا جائے گا۔ اور کورس تو ایک ہی جیسا ہے، کورس، مگر کورس کرنے والے سارے ایک جیسے نہیں۔ کورس ایک جیسا ہے بظاہر، مگر حقیقتاً کورس کرنے والے ایک جیسے نہیں۔ یہ کورس نبی بھی کرتے ہیں، یہی کورس صحابہ بھی کرتے رہے، یہی کورس اولیاء اللہ بھی کرتے ہیں، یہی کورس ہم جیسے گناہگار بھی کرتے ہیں، مگر طریقہ ایک جیسا نہیں۔ جس طرح یہ کورس کرنے والے مختلف ہیں، اسی طرح تقویٰ کے مقامات بھی مختلف ہیں۔ تقویٰ کے مقامات بھی مختلف ہیں۔ ایک تقویٰ کی وہ منزل ہے، ایک تقویٰ کی وہ منزل ہے جہاں سید الانبیاء فائز ہے۔ ایک تقویٰ کی وہ منزل ہے جہاں سید الانبیاء فائز ہیں۔ کس مقام پہ فائز ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ اللہ کے ہاں میرا ایک مقام ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ جہاں میں ہوتا ہوں وہاں نہ کسی مقرب فرشتے کی رسائی ہوتی ہے، نہ کسی نبی کی رسائی ہوتی ہے، ایک میرا وہ مقام ہے۔ اور اسی مقام کو ذکر کرتے ہوئے حضرت جامی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس منزل اور اس مقام پر ہے سید الانبیاء کہ جہاں انبیاء در جستجو ین خدا داند کے 2 درجے مقام ہیں۔ انبیاء بھی متحیر ہیں، انبیاء بھی متحیر ہیں۔ خدا جانے کہ تیرا مقام کیا ہے محبوب۔ انبیاء بھی تلاش میں ہیں، اور ماں شما تو کچھ شاہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر امت میں سب سے، امتوں میں سب سے افضل، امت میں نہیں امتوں میں بعد از انبیاء جس ہستی کو مقام اللہ نے عطا فرمایا وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام الامم
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میرا وہ مقام ہے، میری وہ منزل ہے، میری وہ حقیقت محمدیہ ہے، مجھے دیکھنے والا کوئی بشریت کے اندر دیکھ رہا ہے، کوئی تو اس حیثیت سے کہ ملکوتیت کے جو کمالات ہیں میرے اس حیثیت سے کوئی دیکھ رہا ہے، مگر ابو بکر یاد رکھو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جہاں آپ تلاش میں ہو آپ کو بھی میری حقیقت کا پتہ نہیں، میرے صحابہ کو میری حقیقت کا پتہ نہیں، بندوں کو میری حقیقت کا پتہ نہیں، وہ میں جانوں میرا رب میں جانوں میرا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت محمدیہ کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ منزل ہے، یہ تقویٰ کی منزل ہے، یہ بھی تقویٰ کی منزل ہے، اور یہ بھی تقویٰ کی منزل ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سبحان اللہ، یہ بھی تقویٰ کی منزل ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بعض جاہلوں نے تو یوں ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور راستہ دکھایا، ہدایت، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب آپ میری محبت میں اتنے ڈوب گئے، اتنے فنا ہو گئے کہ آپ کو اپنے آپ کی بھی پرواہ نہ رہی، آپ اتنے ڈوب گئے، پاؤں سوج رہے ہیں، پاؤں پر برم آ گیا، ساری رات قیام ہے، قرآن کی محبت میں ساری رات قرآن کی تلاوت ہے، کھڑے ہو کر ہو رہی ہے۔ میرا رب جب اس انداز کو دیکھتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب اتنی مشقت نہ اٹھاؤ، اتنی تکلیف نہ کرو، تھوڑی محنت کرو، اتنی مشقت نہ اٹھاؤ، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، اتنے تکلیف نہ اٹھاؤ۔ تو میں بات سنا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا کی بات کرتے چونکہ وقت ہو گیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، حتیٰ کہ آپ ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے، اور اے محبوب فہدیٰ ہم نے آپ کے لیے راستے کھول دیے، ایسے راستے کھول دیے، ایسے راستے کھول دیے کہ کسی دوسرے کو اس راستوں کا پتہ ہی نہیں چلا، اس منزل پہ آپ کو پہنچا دیا۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ تو میرے بزرگ بھائیوں دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پیر صاحب کو تقریر نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، تو ہمیں یہ ہمارے لیے کیا ہے، تقویٰ کیا ہے؟ ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا وہاں بندے تو موجود نہ ہو، خدا تجھے نہ دیکھے، اور جس چیز کا حکم دیا ہے، جس کا حکم دیا ہے اللہ نے، وہاں سے تو غیر حاضر نہ ہو، وہاں ہر وقت موجود ہو۔ جو بھی منزلہ ہے یہ ہے تقویٰ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہ کچھ بنانا چاہتا ہے ہمیں۔ اب دیکھیں گے ہم روزے تو رکھ لیے، عید کر لی، کل سے کھانا پینا آج سے کھلا ہو گیا، اور ایک دشمن قید کر کے ہماری مدد ہو رہی تھی وہ بھی کھل جائے گا۔ اب یہ ایک ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو ہمیں اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔